نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے شدید پریشانی اور تباہی کا سامنا ہے ہمیں، خصوصاً سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں۔ اس حوالے سے کچھ میں آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے دنوں کافی دوستوں سے بھی بات چیت ہوئی اور ہمارے اپنے رشتہ دار عزیز احباب جو سندھ میں پریشان ہوئے ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی، تو کافی لوگوں نے مجھے جو ہے وہ اس پر ہماری بات چیت ہوئی کہ آخر یہ وجہ کیا تھی، اس تباہی یہ اتنی کیوں ہوئی۔ تو اس پر جو کچھ لوگوں نے جو رائے دی، کچھ لوگوں نے جو بات چیت کی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میری اپنی جو ایک آبزرویشن ہے کہ یہ تباہی کیوں ہوئی، اس کے کچھ ریزنز جو میرے ذہن میں آئے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو جہاں تک میری سوچ، میری سمجھ یا میری ناقص عقل ہے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو پھر اس میں سے کسی کا بھی بچنا جو ہے وہ محال تھا۔ اللہ کے عذاب سے اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو پھر لوگ اس سے بچ نہیں سکتے، اور پھر عذاب دینے کی کوئی خاص وجہ کہ ایسا عذاب، کوئی اجتماعی عذاب جو سب لوگوں پر ہو، تو اس کے لیے ویسے بڑے گناہ اور پوری قوم اس میں شریک ہونی چاہیے، پھر جو ہے وہ اس پر یہ عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یقیناً برائیاں بہت ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو اس طرح سے شدید بارشیں اور پھر شدید نقصانات ہونا، یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان بارشوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر یہاں پر اتنی بارشیں ہوئی ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، تو نقصان کیوں ہوا ہے؟ آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو کہیں 3000 4000 ملی میٹر تک ہر سال بارش ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 ہزار ملی میٹر بارش کا ہونا کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر وہ عذاب ہوتا تو اس طرح سے انہیں ہر سال جو ہے وہ دوسرے ممالک کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اصل وجہ کیا ہوئی ہے، اس کی 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہماری حکومتی نااہلی، حکومت کی وجہ سے پراپر مینجمنٹ، انتظام کا نہ کرنا، حکومت کی نااہلی، حکومت کی خود غرضی، حکومت کی جو ہے وہ دوسروں اپنا ذاتی مفاد، خود غرضی، لالچ کو سامنے رکھ کے وہ انہوں نے ایسے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ اس کے بارے میں تمام لوگ گواہ ہیں کہ ہمارے جتنے MNA MPs یا سیاسی لوگ یا چودھری وڈیرے جو ہیں وہ صرف ذاتی مفاد سامنے رکھتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ یعنی پچھلے 75 سالوں سے کوئی ہمارے پاس ایسا انجینئر پیدا نہیں ہوا کہ جو ہمیں پانی کی گزرگاہیں بنا کر دے سکے۔ کوئی ایسا ٹھیکیدار نہیں ہوا کہ جس کے بنائے ہوئے پل جو ہیں وہ آج قائم ہوں۔ یعنی 150 سال 200 سال پرانے پل اور بلڈنگیں اور پٹریاں آج تک قائم ہیں، لیکن ہمارے پچھلے 30-40-50 سالوں میں جتنی چیزیں بنی وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئیں۔ ہمارے علاقے میں ایک کچھ چائنیز جو ہے وہ 92 میں 93 میں جو ہے وہ روڈ بنا کر گئے تھے، وہ آج بھی وہ قائم و دائم اور بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس دفعہ بھی آج کی پوزیشن یہ ہے کہ اس روڈ کے اوپر سے پانی جو گزر رہا ہے میرپور خاص ٹو میروا، لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاکستانیوں نے جو روڈ بنایا وہ سارے بہہ گئے۔ وہ روڈ جو ہے وہ انہوں نے جو بنایا تھا وہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ ایسی خود غرض ہو چکی ہے، ایسی بے حس ہو چکی ہے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم جو ہے وہ اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اتنے بجٹ لے رہے ہیں، اتنی لینڈ کروزر اور پجیرو اور بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، اور اس کا نتیجے میں ہم لوگوں پر صرف کیا کر رہے ہیں۔ ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ اس پر میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں جو لکھا کہ 15 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف ہمارے اشرافیہ جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے۔ 15 ارب ڈالر۔ تو اس وقت ہم 3 ارب ڈالر کے لیے بار بار جو ہے وہ IMF کے پاس جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ 15 ارب ڈالر ہمارے یہ جو چودھری وڈیرے، ان کو سبسڈیز کی صورت میں، ان کو مراعات کی صورت میں جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، جبکہ غریب عوام جو ہے وہ ہر سال پریشان ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا اہم نقطہ ہے جس پر میں ایک آج توجہ دلوانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ ایک تو زمین ہے، وہ زمین ہماری ملکیت ہے، ملکیت ہمارا حق ہے، ہم اس کو، وہ ملکیت ہے ہماری، لیکن اس ملکیت کا، اس زمین کا استعمال جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ گورنمنٹ کے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوانین کو جو ہے وہ
ملحوظ خاطر رکھیں جب بھی ہم کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ہمارا پلاٹ ہے, اب ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کے کچھ رولز ہیں, ان رولز کو فالو کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. مثلا آپ جو ہے وہ مکان بنانا چاہتے ہیں تو 30% جو ہے اس میں اوپن اسپیس ہونا چاہیے, اس میں انکروچمنٹ نہ کریں. ندی نالے اور دریاؤں سے 200 فٹ جو ہے وہ اسپیس چھوڑ کر پھر جو ہے وہ مکان بنانا چاہیے, لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی وائلیشن کر دیتے ہیں. دریاؤں کے کنارے پر بلڈنگیں نہیں بنانی چاہیے, اس کے رولز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف اینٹیں منگواتے ہیں, بستری منگواتے ہیں اور جناب کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کتنی کمزور ہے, کتنی مضبوط ہے, بارشوں میں کیا ہوگا, سیلاب کی صورت میں کیا ہوگا, تو یہ جب زلزلے آئیں گے تو کیا ہوگا. اس حوالے سے بھی تو ہمیں کوئی چیزیں سامنے رکھنی چاہیے نا. جہاں جگہ ملی مسجد کھڑی کر دی, جہاں جگہ ملے علم لگا دیا, بس روڈوں پر, راستوں پر, چوراہوں پر جو ہے وہ یہ ہماری صورتحال ہوتی ہے. ہم مذہبی بھی بہت ہیں لیکن مذہب کو غلط جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی قسمت میں ایسا لکھا تھا. ہم اللہ کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نقصان دے کر, تمہیں انسانوں کو تکلیف دے کر مجھے کیا فائدہ ہے. تو یہ ساری مصیبتیں ہماری اپنی کریٹڈ ہیں, ہماری اپنی اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے وہاں جڈو میں جو یہ سارے نقصانات ہوئے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ایک دریائی پہاڑ تھی, نالا تھا, جس کو جو ہے وہ پران شاخ کہا جاتا ہے, اس کو جڈو میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا, وہاں پر انکروچمنٹ کر دی گئی, وہاں پر مکانات بنا دیے گئے. اب اس کی وجہ سے پورا ایریا جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. ہمارے گاؤں میں وہاں 8-8 فٹ پانی کھڑا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ انکروچمنٹ کی وجہ سے. ہم جب مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی آبی گزرگاہ ہے, یہ دریاؤں کا نالا ہے, یہ پانی گزرنے کا راستہ ہے. ایسے انتظامات ہم کرتے ہی نہیں ہیں. بس صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جگہ مل گئی ہے تو بس یہاں پہ مکان بنا لیں, 4 منزلہ, 3 منزلہ, 2 منزلہ, جبکہ اس کو حالات کو, موسم کو, سب چیزوں کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان ہو جائے. ہمارے کاروبار دیکھ لیں, شہر میں جائیں آپ کو 80 to 90% بزنس جو ہے وہ روڈ پر ہوتا ہوا ملے گا. جتنے آٹو میکینک ہیں, جتنے میکینک ہیں, سب روڈ پہ کام کرتے ہیں. سب لوگ جو ہے وہ اپنا دکان کا آدھا سامان روڈ پہ رکھتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں. جب آفس بناتے ہیں, کوئی کنسٹرکشن, کوئی بلڈر آفس بناتا ہے, کوئی مال بنتے ہیں, وہ پارکنگ کے لیے نالے جو ہیں وہ اس کو بند کر دیتے ہیں, اور وہ پانی کے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ مصیبت, زیادہ تباہی جو ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم ووٹ ہوتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر کسی کو ووٹ دیں. بلا سوچے سمجھے ہم جو ہے وہ ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا قرضہ ہمارے اوپر ہے, کبھی کہتے ہیں جی ہمارا یہ پاڑے سری ہے, ہمارا یہ چودھری ہے, ہمارا یہ وڈیرا ہے, اس سے سلام دعا ہے, بس وڈیرے نے چائے پلائی اور ہم نے اس کو ووٹ دینا شروع کر دیا. کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ماضی میں اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اس دفعہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو بہت آگاہی ہوئی ہے, لیکن ابھی مزید جو ہے وہ اس پر کیمپین چلانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو سیاسی شعور دینے کی ضرورت ہے. میری درخواست ہے علماء اکرام سے, اساتذہ اکرام سے, اہل مفکر سے, مدبر سے, جتنے لوگ ہیں ان سب سے, کہ آپ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کریں. ان کو یہ بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے مفاد کے علاوہ قومی مفاد کو بھی سامنے رکھیں. آج سندھ میں جو اتنی تباہی آئی ہے اس کی بیشتر جو ہے اس کی وجوہات صرف اور صرف جو ہے وہ نااہل اور خود غرض اور لالچی انتظامیہ ہے, اور ہمارے اپنے جو غلط فیصلے ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا, جو اس سیلاب میں, بارش میں, جن کے گھر, مکانات, فصلیں اجڑ گئی ہیں, ان کا خیال رکھیے گا. ان کے لیے امدادی مختلف لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اپنے طور پر بھی یقیناً ہمارے اپنے رشتہ دار وغیرہ سب جو گاؤں گوٹھوں میں جو رہتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, ان کا خیال رکھیے گا. اور جو اگر ہو سکے تو جو تنظیمیں آپ کو جو بہتر لگتی ہیں آپ اس کے ساتھ تعاون کریں, اس کو امدادی سامان جو ہے وہ پہنچانے میں جانی و مالی جس طرح سے بھی ہو سکے یقیناً آپ لازمی طور پر ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا. اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ پاکستان پر, ہم سب پر جو ہے وہ اپنا رحم و کرم فرمائے, ہماری یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ تکلیفیں دور فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔